السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہمارا ٹاپک یا عنوان جو میں نے سلیکٹ کیا ہے آپ کی کتاب سے وہ ہے آپ کا نظریہ پاکستان، جس کو لکھنے والے ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ جب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی بات کرتے ہیں تو آپ کی ولادت جو ہے وہ ہندوستان میں ہوئی، ہم نے جو دیکھا سمجھا اور جانا، وہیں سے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور یہاں تک کہ آپ نے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھی لی، اور اس کے بعد وہیں آپ ہندوستان میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ اس کے بعد جب ہجرت کر کے آپ پاکستان تشریف لائے 1948 میں، تو یہاں بھی آپ کو بابا اردو مولوی عبدالحق نے اردو کالج کراچی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر تعینات کیا۔ اب جہاں تک آپ کے علم کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑے عالم، محقق، مصنف، ماہر لسانیات، ماہر تعلیم اور نقشہ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم رہنما تھے۔ آپ کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا، جن میں اردو، ہندی، فارسی، عربی اور انگریزی شامل تھے۔ علمی خدمات کے نتیجے میں آپ کو بے شمار تمغے اور ایوارڈز بھی ملے، لیکن حکومت پاکستان نے آپ کو آپ کی کتاب اقبال اور قرآن لکھنے پر جو ایوارڈ سے نوازا وہ تھا ستارہ امتیاز۔ تو آج بھی آپ کی کتابیں جو ہیں کئی جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں اور منزلت ہے، لیکن جب آپ کے ہم اس چیپٹر پہ نظر دوڑاتے ہیں جو آپ کی کتاب میں شامل ہے نظریہ پاکستان، جو آپ کے کتاب تحقیقی جائزے سے لیا گیا ہے، تو ہمیں یہ بخوبی نظر آتا ہے کہ آپ نے اس میں دراصل یہ بیان کرنے کی کوشش کی یا آپ نے بیان کیا کہ دراصل نظریہ پاکستان یا پاکستان کا وجود کس طرح مارز وجود میں آیا، یعنی وہ کیا وجوہات تھیں جو جس کی بنا پر پاکستان وجود میں آیا۔ لیکن جہاں تک بات پاکستان کے وجود کی بات ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں پاکستان کا وجود کوئی آنن فانن تو نہیں تھا جو دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوا، بلکہ اس کے لیے کئی دہائیاں تھیں یا کئی ادوار تھے جس کے لیے مسلمانوں کی اور بزرگان دین کی انتھک کوششیں اور نتیجے تھیں، جس کی وجہ سے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ کیونکہ مسلمانوں کے ہمیشہ سے یہی نظریہ رہا کہ جب بھی کفار و مشرکین نے ان پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور تو اس وقت مسلمان ان کے مقابلے کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا۔ لیکن جب پاکستان کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں، تاریخ کی بات کرتے ہیں اور مغلیہ دور کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بادشاہ اکبر وہ بادشاہ تھا جس کے دور میں ہندوانہ رسم و رواج کا بڑا عمل دخل ہو چکا تھا، اور یہ سب بادشاہی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ یعنی مسلمانوں کی جو تھی آزادی، دینی آزادی، وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ تو ایسے وقت میں جو بزرگان دین تھے، جن بزرگ کا میں نام لینا چاہوں گی وہ تھے موجد الفسانی، جو کہ مسلمانوں کی دینی معاملات کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے دور میں بھی بڑی ہی سختی برداشت کی، جہانگیر بادشاہ کے دور میں بھی، اور بڑی سختیاں جھیلی، لیکن آپ نے اسلامی قدروں کو ختم ہونے سے محفوظ کیا یا اس کو بچایا۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے بعد جب دوسرا بادشاہ اور اس کے بعد اس کی نسل چلتی ہے تو یہی معاملات آگے بھی ترقی کرتے ہیں یا پاتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شاہجہاں اور اس کا بیٹا اورنگزیب جو تھا وہ اس کے برخلاف دین کا خادم بنا، اور اورنگزیب کے بعد اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے ہی مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ اور یہی وجہ تھی جب انگریزوں نے مغلیہ سلطنت کے دور میں اپنے قدم جمانا شروع کیے۔ یہ وہ وقت تھا جو آپ نے دیکھا جب انگریز سیاحت کی غرض سے ہندوستان میں آئے، اور انہوں نے جو ہے قدم جمانے جب شروع کیے، سیاحت کی غرض سے تو آئے تھے، لیکن جب یہاں انہوں نے باقاعدہ طور پہ بادشاہ سے پرمیشن، شاہجہاں سے پرمیشن لے کر، اجازت لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، تو دراصل مسلمانوں پر تباہی اور بربادی کا دور اسی وقت شروع ہو گیا، کیونکہ ان کے مقاصد جو تھے وہ برصغیر
میں قبضہ جمانے کے تھے، اور اس مقصد کے تحت انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے قدم بڑھانے شروع کیے، اور ایک وقت آیا جب یہ قدم مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تک پہنچے، اور انہیں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے لوگوں کو ان کے لوگوں کو دربدر ہونا پڑا، اور ان کو قید و بند کی صحبتیں انگریزوں کے ساتھ برداشت کرنی پڑی۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ رنگون میں قید کر دیے گئے، برما کے شہر رنگون میں قید کر دیے گئے، اور وہیں ان کی جو ہے انجام آخر ہوا۔ تو دنیا نے دیکھا کہ جب انگریزوں نے قدم جمائے تو کس قدر تباہی اور بربادی کا دور کھلا۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح ہر دور میں کوئی نہ کوئی ولی اللہ مسلمانوں کی دینی تعلیمات کو محفوظ کرنے کے لیے کھڑا ہوا، جیسے موجد الفسانی، اس کے بعد شاہ ولی اللہ نے اور ان کے صاحبزادوں نے معاشرے سے اخلاقی معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کے لیے تحریک شروع کی۔ یہ وہ وقت تھا جب 1857 کی جنگ آزادی میں کے لیے مسلمان ہندوؤں نے مل کے جب کوشش کی، اور یہ انگریزی اقتدار جو ہے وہ کافی حد تک مستحکم ہو چکا تھا۔ وہ وقت جب انگریز پوری طرح قابض ہو چکے تھے ہندوستان پر 1857 کی جنگ آزادی میں، تو اس وقت ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر جو جنگ شروع کی، اس میں بری طرح ان کو ناکامی ہوئی، اور اس ناکامی کا تمام تر غبار جو تھا انگریزوں کا وہ مسلمانوں پہ نکلا۔ کیوں؟ وہ اس طرح کے ہندو جو تھے وہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کے بچا لیا کہ تمام تر ذمہ داری مسلمانوں کی ہے، اور مسلمانوں پر اس کا تمام تر ذمہ دار ٹھہرا دیا، اور انگریزوں کا تمام تر توجہ مسلمانوں کی طرف مرکوز ہو گئی، اور انہوں نے کوئی ستم روا نہ رکھا جو انہوں نے مسلمانوں پر نہ کیا ہو۔ انہوں نے مسلمانوں کو تباہ برباد کر دیا، ان پر تعلیم کے دروازے بند کر دیے، انہیں پستی میں دھکیل دیا۔ اور یہی وہ وقت تھا جب سر سید احمد خان، جو بظاہر سب کچھ دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے، انہوں نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ مسلمانوں کی عافیت اسی میں کہ وہ انگریزوں سے مفاہمت کریں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا جب 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی، یہ کہہ کر کہ یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی مشترکہ جماعت ہے، اور وہ تمام قوموں کو ان کے حقوق دلائیں گے، لیکن بعد میں ان کے جو ہے وہ عزائم ظاہر ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کیا، سرکاری ملازمتوں پر وہ قابض ہوئے۔ نیز سب سے اہم بات جو انہوں نے یہ کی، کانگریس نے، وہ یہ کی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ تو اسی وقت جو تھے اس جماعت کے جو تھے وہ عزائم جب مسلمانوں کے سامنے واضح ہوئے، تو سر سید نے مسلمانوں کو کانگریس سے علیحدہ ہونے کا مشورہ دیا، اور اپنے ایک دوست یا رفیق نواب مسلم ملک کے ساتھ مل کر 1906 میں کل ہندو مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کے لیے ایک الگ تنظیم قائم کی، اور ایک بنیاد رکھی یا ڈالی انہوں نے، اور یہ تنظیم جو تھی وہ ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی۔ اور اسی لیے اس وقت ہندوؤں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ سن 1911 میں پھر اس علاقے کو بنگال میں شامل کرا دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پہلے جنگ عظیم چھڑی، اور جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے تھا، اور ترکی جو تھے وہ جرمنی کا ساتھ دے رہے تھے۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز یعنی کہ خانہ کعبہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، لہذا انہوں نے مالی طبی طور پر جو امداد بہام پہنچائی وہ جرمنی کو۔ اب اس وقت حکومت برطانیہ کو جو تھا، جو کیونکہ وہ خود بھی ہندوستان پہ قابض تھے، انہوں نے مسلمانوں سے جو ہے دل میں دشمنی پال لی، اور انہوں نے اس دشمنی کے بعد انہوں نے یہ بات مسلمانوں سے جھوٹا وعدہ کیا کہ اگر ہم جنگ میں فتح یاب ہوتے ہیں
تو ہم ترکی کو نہیں نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن یہ وعدہ تو محض وعدہ تھا، کیونکہ ان کے دل میں تو دشمنی مسلمانوں سے پیدا ہو چکی تھی، اور اس پہلی جنگ عظیم میں جو ہے وہ کامیابی انگریزوں کو حاصل ہوئی، اور حسب عادت وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کے سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو بڑی ذہنی تکلیف پہنچی، اور خلافت کے تحفظ کے لیے اس وقت مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی نے ایک تحریک خلافت شروع کی۔ لیکن اسی زمانے میں ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی تحریک شروع کی، اور پھر مسلمانوں کو ساتھی ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک شروع کی۔ سن 1928 میں کانگریس نے نہرو رپورٹ شائع کی، جس میں مسلمانوں کی نمائندگی، علیحدہ نمائندگی کے اصول کو، جو وہ خود 12 سال پہلے تسلیم کر چکے تھے، بالکل نظر انداز کر دیا۔ اور پھر تو مسلمانوں میں یہ تمام باتیں دیکھتے ہوئے نہایت ہی جوش و ولولہ پیدا ہوا، اور یہ بات بخوبی جان گئے، سمجھ گئے کہ وہ بحیثیت تہذیب، مذہب، اسلام کے ایک علیحدہ قوم ہے، اور انہیں ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے، اور ہندو کسی طور بھی انہیں تسلیم نہیں کریں گے۔ چنانچہ 1930 کے مسلم لیگ کے الہ آباد کے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کر دی، جسے 4 سال بعد قائد اعظم نے مسلم لیگ کی صدارت کا جب انہوں نے عہدہ قبول کیا تو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی، اور آخرکار 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا گیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کر دی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، جس کی روح سے مسلمانوں کو ایک آزاد و خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہ تو تھا وہ نظریہ جس کی بنیاد پر پاکستان مارز وجود میں ہے، جسے ہم دو قومی نظریے کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جانتے بھی ہیں کہ بخوبی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں۔ لیکن ہم جب لفظ قومیت کی بات کرتے ہیں کہ قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں اگر بیسکلی دیکھیں ہم پوری دنیا دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ ایک قومیت جو مغربی مفکرین نے قائم کی، دوسری جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ اہل مغرب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی بنیاد جو ہے وہ قبائلی، خاندانی، نسلی طور پر ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اسلامی قومیت کی بات کرتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں دی، اس کی بنیاد پر جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ دنیا میں ایک کونے میں رہنے والا مسلمان دوسرے کونے میں رہنے والے مسلمان شخص کا بھائی قرار دے دیا گیا۔ اگر ہم دیکھیں تو قومیت کی جو وسعت اسلام میں ہے وہ اور ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، لیکن جب مغربی طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو جس کی بنیاد خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں پہ ہوتی ہے، تو اس سے دنیا میں انسانوں کے درمیان جو تباہی اور بربادی کا جو دروازہ کھلا، اس کی بڑی مثالیں دو عالمی جنگوں کی صورت میں ہمیں بخوبی نظر آتی ہیں۔ تو قومیت کی بنیاد کی بنا پر اگر ہم اقبال نے جو فرمایا تھا وہ کہیں تو یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تو قومیت کی جو بنیاد ہمیں اسلام نے دی ہے اس کی وسعت کا تو لگانا اندازہ ہی غلط ہوگا، کیونکہ ہماری وسعت جو ہے وہ بے پناہ ہے، جس میں ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو کلمہ گو ہیں اور مسلمان ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ آباد ہوں۔ تو نظریہ پاکستان کی جب بات کرتے ہیں، اس کی اسلامی زندگی قدروں کا تصور ہمارے یہاں بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل و انصاف، خدا پرستی، انسانی ہمدردی، عظمت و کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کا فروغ ہونا ہی ناممکن ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا،
کیونکہ حکومتیں تو پہلے بھی دنیا میں اسلامی حکومتیں موجود تھیں، لیکن نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی اپنے ملک میں اشاعت ترویج تھی، اور اسی مقصد کے تحت یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ تو اب پاکستان کے قیام میں ترقی کی ایک سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان زیادہ ترقی کرے تو ہمیں انہی نظریات کو فروغ دینا ہوگا، تبھی تو ہمارا ملک پاکستان زیادہ مستحکم اور شاندار ہوگا۔ اگر ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیں گے تو پھر ہمیں مٹنے میں دیر نہیں لگے گی، کیونکہ پاکستان کا وجود ہی ان نظریات کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ لہذا پاکستان کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اسلامی تعلیمات کو عام کرنا یا اس پر قائم رہنا بے انتہا ضروری ہے۔ تو یہ تو تھا نظریہ پاکستان یا دو قومی نظریہ جس کے تحت پاکستان وجود میں آیا، اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ۔